بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 15 کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم سبق خیبر پختونخوا کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہمارا صوبہ ہے، پاکستان کا ایک صوبہ ہے، آپ کو پتہ ہے پکے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، کون کون سے؟ صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم آج اپنی صوبے خیبر پختونخوا کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے یہ آپ کا سبق۔ لیکن سبق پڑھانے سے پہلے آپ لوگوں کو میں میپ کے ذریعے چند ضروری انفارمیشن معلومات آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، جو کہ آپ کے سبق میں بھی موجود ہیں، لیکن آپ میپ پہ نقشے پہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، آپ کو پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس کا محل وقوع جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس طرح یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ صوبہ جو ہے 1935 میں جو ہے اس کو ایک صوبے کا، ایک الگ صوبے کا درجہ دیا گیا، 1935 میں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا نام جو تھا وہ NWFP یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، اور پھر بعد میں اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ اس کا کل رقبہ جو ہے وہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے، اور آبادی جو ہے وہ تقریباً 2,20,00,000 ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب اس کا اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور مادری زبان پشتو ہے، یعنی یہاں کی جو مادری زبان ہے، جو مقامی زبان ہے، مادری زبان ہے، وہ پشتو ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے اور زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں ہندکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی زبانیں شامل ہیں۔ اس کا محل وقوع سنیں، یہ دیکھیں، شمال مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں گلگت بلتستان، مشرق میں کشمیر واقع ہے، جنوب مغرب میں قبائلی علاقہ جات موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور جنوب میں دیکھیں بلوچستان ہے، جنوب مشرق میں دیکھیں پنجاب اور اسلام آباد جو ہے اس کی سرحدوں سے ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی بک میں بھی یہ نقشہ موجود ہے، آپ غور سے اس کو دیکھیں، پہلے محل وقوع سارا اس کا دیکھیں کہ اس کی چاروں طرف سے جو ہے ارد گرد اس کی سرحدیں کون کون سی شہروں سے ملتی ہیں، ممالک سے، شہروں سے ملتی ہیں۔ آپ میپ پہ دیکھ لیں تو آپ کو پھر پڑھائی ذرا آسان لگے گی۔ کتاب کا صفحہ نمبر 20۔ بتا دوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے۔ جو میں نے ایکسٹرا انفارمیشن اس سے پہلے بتائی ہیں وہ آپ لوگوں کو میپ کے ساتھ، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 21 پر اس کا میپ، اس کا نقشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یہ ساری انفارمیشن یہ آپ کی بک میں بھی موجود ہے، لیکن اگر پوائنٹس میں جس طرح میں نے بتایا اور آپ یہ ادھر خالی جگہ میں اس کے ساتھ لکھ لیں تو پھر آپ لوگوں کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، یاد رہے گا اپنی صوبے کا محل وقوع، ٹھیک ہے۔ تو یہ پینسل سے لکھ لیں۔ اسی طرح پھر اب فرسٹ پیراگراف پہ آ جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کے لیے نئے الفاظ ہیں: باشعور، کھنڈرات، اسکالر، تاریخ دان، آئین اور فعال۔ یہ سارے الفاظ آگے آپ لوگوں کے آئیں گے اس میں سبق میں، ٹھیک ہے۔ لغت میں بھی تلاش کریں گے اور آپ لوگ، اور میں ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جن میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، نام بھی بتائیں: صوبہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ٹھیک ہے۔ یہاں کے باشعور اور بہادر عوام نے تحریک پاکستان کے لیے ریفرینڈم میں نہ صرف پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا بلکہ آزادی کشمیر کے لیے کشمیر جا کر جنگ لڑی۔ یہاں کے باشعور پٹھان لوگ ویسے بھی اپنی غیرت کے لیے، بہادری کے لیے جو ہے بہت زیادہ مشہور ہیں، کہ پٹھان قوم جو ہے وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا بچے، ہر شعبے میں دیکھیں، یہاں پہ ہر شعبے میں جو ہے پٹھانوں نے الحمدللہ تمام مسلمانوں نے اور اسپیشلی پٹھانوں نے جو ہے بہت کارہائے نمایاں جو ہے وہ ہر شعبے میں انجام دیے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے، چاہے وہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو بھی میدان آپ دیکھیں، کھیلوں کا میدان ہے، شعبہ ہے، جہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیں، تاریخ میں کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو آپ لوگوں کو اس غیور قوم کا کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گا۔ اس لیے اس کے فرسٹ پیراگراف میں
پٹھانوں کا ذکر ہے کہ یہاں کے باشعور ذہین عقل مند اور بہادر عوام نے تحریک پاکستان جب چل نکلی تھی تو اس کی حق خود ارادیت میں جو ہے نہ صرف پاکستان کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا، حمایت کی تھی، بلکہ آزادی کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے بذات خود کشمیر جا کر انہوں نے جنگ لڑی تھی. یعنی اس جنگ میں وہ بذات خود جو ہے وہ شریک ہوئی تھی تاکہ وہ کشمیر کو آزادی دلا سکے. اس کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی میں یہاں کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا. بچے 1857 کی جنگ آزادی کا آپ کو پتہ ہے نا کہ 1857 میں جب مسلمانوں نے اپنے حق کے لیے، آزادی کے لیے جنگ شروع کی تھی، آواز اٹھائی تھی اپنے حق کے لیے کہ آزادی ہمارا حق ہے، لیکن انگریز جو ہے وہ تو تاحیات مسلمانوں کو اپنے قبضے میں جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ اپنی غلامی میں ان کو رکھنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آزادی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے. اس لیے جب انہوں نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی اپنے حق کے لیے تو پھر جو ہے انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دیا. غدر کہتے ہیں غداری کو، یعنی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے اور اسی غداری کی سزا کے طور پر وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، ان کو سزائیں دے رہے تھے اور بہت قتل و غارت جو ہے ان حالات میں ہو رہی تھی. تو ان حالات میں بھی، قتل و غارت کے ان حالات میں بھی جو ہے پٹھانوں نے، یعنی خیبر پختونخوا کے علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھرپور حصہ لیا تھا. اور شہرہ چھاؤنی میں موجود مقامی سپاہیوں نے بغاوت کر کے اس جنگ کا آغاز کیا تھا اور یہ جنگ پشاور، مردان اور قبائلی علاقوں تک پھیل گئی. اور اس وقت نوشہرہ چھاؤنی میں موجود جو سپاہی اپنی ڈیوٹی پر، اپنی فرائض پر تعینات تھے، مقرر تھے، تو وہیں سے اس بغاوت کا جو ہے آغاز ہو گیا تھا. انہوں نے ہی بغاوت کر دی اور پھر یہ بغاوت کی جو جنگ ہے یہ پشاور، مردان اور جتنے بھی قبائلی علاقہ جات کے علاقے تھے وہاں تک یہ آزادی کی یہ جنگ جو ہے وہ پھیل گئی. یہاں کے غیور باشندوں نے، غیور غیرت مند، باشندے رہنے والے، یہاں کے غیور باشندوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور جنگ لڑی اور انہیں شدید نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو غیور جو باشندے تھے، یہاں کے جو اس علاقے کے رہنے والے جو لوگ تھے غیرت مند، وہ جو ہے انگریزوں کی طاقت سے ڈرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے خلاف جو ہے انہوں نے بھرپور جنگ لڑی. یعنی بہت اچھی طرح جو ہے مضبوطی کے ساتھ ان کے سامنے جمے رہے، ڈٹے رہے اور ان کو کافی نقصان پہنچایا. صوبہ خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے بھی اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے. امین امانت دار، تہذیب رہن سہن کے طریقے، کیونکہ یہاں پہ اس علاقے سے کئی حکمران جو ہے وہ ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے وہ اپنے ساتھ جو اپنی علاقوں کے تہذیب لے کر آئے تھے تو وہی تہذیب یہاں پہ پھر پھیل گئی. تو یہاں پہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں بہت ساری تہذیبوں نے جنم لیا تھا اور یہ کئی تہذیبوں کا امین ہے، یعنی امانت دار ہے. مانسہرہ میں اشوک اعظم کے کتبے، تختبائی میں بدھ مت کے کھنڈرات اور سکندر اعظم کے زمانے کے آثار اب تک محفوظ ہیں. آثار علامت، نشانیاں، نمونے. یہ تختبائی کے کھنڈرات بچے سب نے تقریباً دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہاں کے کھنڈرات سے آپ لوگوں نے اشوک اعظم کے جو کتبے ہیں اور سکندر اعظم کے زمانے کے جو نمونے وہاں پہ محفوظ ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہیں سے ان کے ان آثار سے، نمونوں سے ہی وہاں کے لوگوں کی تہذیب کا اور ان کی عظمت کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، جو ملکی اور غیر ملکی اسکالروں اور تاریخ دانوں کے لیے خاص طور پر پرکشش ہیں، یعنی خاص طور پر کشش کا باعث ہیں. جو مورخ ہوتے ہیں نا، جو تاریخ دان ہوتے ہیں، جو اسکالر ہوتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کھنڈرات خاص طور پر جو ہے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. وہ ان کھنڈرات سے جو ہے پتہ لگاتے ہیں پرانے زمانے کی تاریخ کا، اس کی عظمت کا جو ہے وہ ان کو بہت ساری معلومات یہاں سے مل جاتی ہیں. نیچے دیکھیں، انگریزی دور حکومت میں
اسے صوبہ پنجاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کا جو علاقہ تھا تو انگریزوں کی دور حکومت یعنی جب ان کی حکومت کا زمانہ تھا تو اس وقت اس علاقے کو صوبہ پنجاب کے ساتھ ملا لیا گیا تھا۔ 1935 میں ایک ایکٹ کے ذریعے اسے الگ صوبے کا درجہ دیا گیا، لیکن پھر بعد میں 1935 میں ایک قانون کے تحت جو ہے اس کو بالکل الگ صوبہ بنا دیا، کیونکہ اس کا علاقہ کافی وسیع تھا اور اس کو پھر ایک الگ صوبے کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ کہاں پہ ہے؟ شمال مغرب میں واقع ہے۔ انڈر لائن کرے اس کو بھی انڈر لائن کرے کہ 1935 میں اس کو الگ صوبے کا درجہ دیا گیا۔ یہ میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا، اور یہ صوبہ جو ہے پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ صفحہ نمبر 21 پر آ جائیں۔ اس لیے اس صوبے کو شمال مغربی سرحدی صوبہ کہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس دور میں اس کو NWFP یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اب اس صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح جو ہے پنجاب جو ہے پنجابی وہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں کا نام جو ہے وہ پنجاب رکھا گیا۔ سندھ میں جو سندھی رہتے تھے تو ان کی قومیت سے ان کا نام جو ہے سندھ رکھا گیا۔ اسی طرح بلوچستان میں بلوچی رہتے ہیں، تو پھر پٹھانوں نے بھی مطالبہ کیا کہ یہ علاقہ چونکہ ہمارا ہے، مطلب ہم زیادہ کثیر تعداد میں یہاں پہ پٹھان رہتے ہیں، اس لیے اس کا نام ایسا رکھا جائے کہ اس صوبے کے نام سے ہی ظاہر ہو ہماری قومیت کا کہ یہاں پہ پٹھان قوم موجود ہے، رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام پھر تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ پختونخوا یعنی پٹھانوں کی جگہ، پٹھانوں کی رہنے کی جگہ۔ اس صوبے کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ بھی انڈر لائن کریں۔ اس صوبے کی آبادی تقریباً 2,20 لاکھ ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی ہے؟ 2,20 لاکھ۔ یہ بھی اپنے ساتھ انڈر لائن کریں۔ میں نے سٹارٹ میں یہ انفارمیشن ساری آپ لوگوں کو بتائی ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، انڈر لائن کریں بک پر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ پھر یاد ہو، اور پیپر میں اگر کوئی MCQs اس قسم کے آ جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ نیچے آ جائے پیراگراف پر۔ یہاں کی تقریباً 99.5% آبادی کا مذہب اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، 99.5% یعنی بہت کم تعداد جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی موجود ہیں۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پشتو ہے۔ مادری زبان مدر ٹنگ نا، جو کہ بچہ پیدائشی طور پر اپنی ماں سے سیکھتا ہے، اس زبان کو مادری زبان کہتے ہیں۔ پھر سرکاری زبان آ جاتی ہیں، پھر آگے ہم جو ہے بین الاقوامی زبان آ جاتی ہے جو کہ ہم تعلیمی اداروں میں سیکھتے ہیں، لیکن وہ زبان جو ہم اپنے گھر میں بولتے ہیں، بول چال کے لیے، گفتگو کے لیے، اور خاص طور پر اپنی ماں سے سیکھتے ہیں، کیونکہ ماں جو ہے بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، تو ماں سے جو زبان وہ سیکھتا ہے تو وہ مادری زبان کہلاتی ہے، اور ہماری مادری زبان جو ہے وہ پشتو ہے۔ اس کے علاوہ ہنکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی یہاں کی بڑی اہم زبانیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ زبانیں جو ہیں یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس صوبے کی سرحد شمال مغرب میں تاریخی درہ خیبر کے راستے افغانستان، شمال مشرق میں گلگت بلتستان، مشرق میں کشمیر، جنوب مغرب میں قبائلی علاقہ جات، جنوب میں بلوچستان، جنوب مشرق میں پنجاب اور اسلام آباد سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا محل وقوع ہے، جو میں نے میپ پہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ علاقے یہاں پہ اس کی سرحدوں کے ارد گرد جو ہیں وہ نظر آئیں گے، جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتائے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے پوائنٹس میں لکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور کو کوہاٹ سے ملانے والی سرنگ دوستی ٹنل پاک جاپان دوستی کی عظیم الشان مثال ہے۔ عظیم الشان بہت بڑی مثال، عظیم الشان مثال بہت بڑی مثال، یعنی یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی یہاں پہ پشاور کو کوہاٹ سے جانے والی ٹنل
آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ٹنل ہے۔ اس کا نام دوستی ٹنل ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاک جاپان دوستی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور اس صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ پشاور ہے، اور یہ اس کا صدر مقام ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ صوبے کا گرمائی صدر مقام ایبٹ آباد ہے۔ ایبٹ آباد کے بارے میں بچے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک انگریز کے نام ایبٹ، اس کا نام تھا ایبٹ، اس کے نام پہ اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اور یہ انہی کی دور حکومت میں، یعنی انگریزوں کی دور حکومت میں اس علاقے کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا گیا تھا۔ یہاں پہ KPK ہاؤس بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی زمانے سے یہ گرم ترین علاقوں میں جو ہے سب سے زیادہ ڈیولپ ایریا تھا، علاقہ تھا، اس لیے یہاں اس صوبے کا جو گرمائی صدر مقام ہے یہ ایبٹ آباد ہے، ٹھیک ہے، کہ اس زمانے میں ہی یہ جو ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا تھا بنسبت دوسرے جو شمالی علاقہ جات ہیں، جیسے سوات ہو گیا، دوسرے جو علاقہ جات ہیں جو ہیں تو وہ بہت زیادہ اتنے زیادہ وہ نہیں تھے، ترقی یافتہ نہیں تھے جتنا کہ ایبٹ آباد تھا، اور یہاں پہ گرم ترین علاقوں میں اس زمانے کا یہ جو ہے بہت ڈیولپ ایریا تھا، جو کہ انگریز کے نام پہ رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ بچے ہوم ورک میں لے لیں جو میں نے محل وقوع اس کا بتایا تھا خیبر پختونخوا کا، اس کی چیدہ جو میں نے میپ پر آپ لوگوں کو معلومات بتائی تھی، وہ آپ لوگ اپنی پریکٹس نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ اس کی جو آبادی میں نے بتائی تھی، اس کا جو میں نے کب اس کو صوبے کا درجہ دیا گیا، یہ سارے MCQs جو میں نے بیچ میں آپ لوگوں کو کروائے ہیں وہ سارے یاد کریں، اور مشکل الفاظ کے معنی جتنے اس میں ہیں وہ سارے آپ لوگ یاد کریں اور پریکٹس نوٹ بک میں لکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں اس میں اضافہ بھی ہو اور لکھنے کی مشق بھی ہو جائے، جو نئے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے اس سبق میں آ رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لکھنے میں آسانی ہو، سمجھنے اور پہچاننے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری معلومات آپ لوگوں نے اپنی پریکٹس نوٹ بک میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔